دیکھے، صحابہ کرام کی زندگی دیکھے، صلحاء شہداء کی زندگی دیکھے، صالحین کی زندگیاں دیکھے، پوری زندگی انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا۔ ایک دن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے، نوافل ادا کر رہے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے، اے اللہ کے رسول، آپ کے تو اگلے اور پچھلے ساری لغزشیں اللہ نے معاف کر دی ہے، اپنی کتاب مجید کے اندر یہ بات اللہ نے بیان کی ہے، پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے، میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ اس دین اسلام کے خاطر انہوں نے تیر کھائے ہیں، اپنے جسم کے اوپر زخم کھائے ہیں، طائف اور مکے والوں کی گالیاں سنی ہے، اپنا گھر بار چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے، میدان قتال کے اندر اترے ہیں، بھوک کے مارے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے، اللہ کے دین کے خاطر ثابت کیا ہے کہ وہ اللہ کا پارٹنر نہیں، وہ اللہ کا ساجی اور ثانی اور شریک نہیں، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اپنے امت کو یہ تعلیم دے کے گئے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم عیسائیوں کے روش پہ نہ چلنا کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، نہ اللہ کی بات مانی، نہ اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، اور عیسیٰ علیہ السلام سے یہ محبت کی کہ انہیں اٹھا کر ابن اللہ بنا دیا، انہیں اللہ بنا دیا۔ سنو اللہ کی کتاب کے یہ فتوے، تم یہ کام نہ کرنا، انما انا عبد، سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا پارٹنر اور شریک نہ بنانا، اس کا ساجی نہ ٹھہرانا۔ سنو اللہ کی کتاب کے یہ فتوے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ یقیناً کفر کیا ان نصرانیوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ جو ہے یہی ہمارے اللہ ہے، عیسیٰ یہی ہمارے اللہ ہے۔ آج کہتے ہیں ہم تو اللہ کو نہیں جانتے، علی ہمارا اللہ ہے۔ آپ غور و فکر کریں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سچے ولی ہے، لیکن ایک صحابی رسول ہے، اس کا درجہ رسول تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ علی سے بھی بڑی شخصیت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا کے اندر گزری ہے، لیکن جب نصرانیوں نے یہ کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک یہ مسیح ابن مریم جو ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہی ہمارے اللہ ہیں، تو اللہ نے فتویٰ لگایا، لقد کفر، انہوں نے کفر کیا، یہ کافر ہے، اللہ نے فرمایا۔ آج پنجتن پاک کا جو ہے وہ عقیدہ بنایا گیا کہ الہ ایک نہیں 5 ہے، اللہ 5 میں سے 5واں ہے،
اللہ تعالی عنہ ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ صحابہ ہے، یہ اللہ کے سچے اولیاء ہیں، ان کی ولایت کے اندر شک نہیں، لیکن ان کا درجہ بہرحال اللہ کے رسولوں سے کم ہے۔ اللہ کی کتاب نے اس وقت یہ فتویٰ لگایا جب عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، تین میں سے تیسرا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ کافر ہو گئے۔ کون لوگ؟ بتوں کے پجاری نہیں کہا، آج بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں یا رسول مدد کہنے والے، یا علی مدد کہنے والے، قبروں پہ جا کر قبروں کی پوجا پاٹ کرنے والے، اپنے پیروں اور مرشدوں کی پوجا پاٹ کرنے والے، جب انہیں اس فعل سے منع کیا جاتا ہے کہ اللہ کے بندو یہ ولیوں اور نبیوں سے محبت نہیں، یہ ولیوں اور نبیوں سے دشمنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ان کا کیا جرم تھا جو لوگ انہیں مارا کرتے تھے؟ یہ پکار انہوں نے لگائی تھی ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مشرکین مکہ نے کہا یسب آلہتنا محمد، کہ یہ محمد ہمارے الہوں کو گالیاں دیتا ہے، یہ محمد ہمارے الہوں کو گالیاں دیتا ہے۔ ان کے الہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لات، منات، عزا، ہبل، نائلہ، یہ ان کے الہ تھے۔ یہ سب کے سب اللہ کے ولی تھے، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کیا کرتے تھے کہ دیکھو ان کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو، یہ سچ بولنے والے لوگ تھے، سچ بولو، زنا سے بچو، جھوٹ سے بچو، ناجائز قتل و غارت گری سے بچو، پرائے مالوں پر قبضے کرنے سے بچو، کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ مت کرو، رشوت مت لو، سود کا کاروبار مت کرو، زنا سے بچو۔ یہ ہے ولی اور نبیوں کا ماننا، ان کی پوجا پاٹ نہ کرنا، ان کی پوجا پاٹ نہ کرنا۔ اس وقت کے لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گستاخ اولیاء اور انبیاء ہے، ہمارے الہوں کا برا بولتا ہے، اور اصل ماننے والے جو الہ اولیاء اور انبیاء کے وہ تو ہم ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مجید کے اندر انہیں سمجھایا ہے کہ یہ الہ نہیں بل عباد مکرمون، بلکہ یہ تو اللہ کے عزت والے بندے ہیں، یہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں، مکرم بندے ہیں اللہ کے، ان کی تقریب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ آج بھی ہم یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، بعض ناسمجھ لوگ کہتے ہیں یہ گستاخ اولیاء انبیاء ہے، حالانکہ اللہ اس بات پر شاہد ہے کہ اصل ماننے والے ولیوں اور نبیوں کے تو ہم ہیں، اس لیے کہ ان کی تحریک، ان کے مشن، ان کے کام کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہ اپنے قوم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، دیکھیں اللہ کی کتاب، ہر نبی، ہر ولی اللہ کا یہی کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
اے میرے قوم ایک اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم انہوں نے یہی اپنے ولیوں کے، نیک لوگوں کی صورتیں بنائی تھی، ان کے بت بنائے تھے، جیسے آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے، درگاہ بنائے ہوئے ہیں، اور ہر قوم میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہندو قوم، ان کے یہاں پتھر سے بت تراشا جاتا ہے، لیکن وہ بھی اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ پتھر کے بت کے جو ہے پجاری ہو۔ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ یہ فلاں بزرگ کا مجسمہ ہے، یہ فلاں بزرگ کا بت ہم نے بنایا ہوا ہے، اور اس کی روح جو ہے وہ یہاں آتی ہے اس کے اندر، اور وہ ہمارا کام کرتا ہے۔ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، یہ وہ بین الاقوامی اللہ کے رسول ہیں ابراہیم علیہ السلام، کہ جتنی بھی قومیں ہیں، چاہے وہ یہودی تھے، چاہے وہ نصرانی تھے، جتنی بھی قومیں، چاہے وہ مشرکین مکہ تھے، چاہے وہ بنو اسماعیل تھے یا وہ بنو اسرائیل تھے، یہ تمام کی تمام قومیں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور اس کے ماننے کا دم بڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ اپنی کتاب مجید کے اندر بیان کر دیا کہ بتوں کے پجاریوں، مجسموں کے پجاریوں، درگاہوں کے پجاریوں، ولیوں اور نبیوں کی پوجا پاٹ کرنے والوں، کیا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تمہارے سامنے نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کا وہ رسول اور وہ نبی ہے کہ جب یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے مضبوط عمر میں آئے ہیں اور اللہ رب العزت نے انہیں نبوت عطا کی ہے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ پورا دن جو تم ان درگاہوں پر پڑے رہتے ہو، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر قوم، قرآن مجید کہتا ہے انما یستجیب الذین یسمعون، یقیناً وہ لوگ جو کان لگا کر بات سنتے ہیں وہ مانتے بھی ہیں۔ اللہ کی کتاب کی بات، اللہ کے رسولوں کی بات، یہ تو بہت ہی سیدھی سادے آسان بات ہوتی ہے، مدلل بات ہوتی ہے، عقل میں آتی ہے اور دل میں اترتی ہے۔ کوئی سننے والا تو ہو، لیکن سننے کے ساتھ ہی اگر وہ یہ کہہ دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اللہ کے کتاب کے بجائے وہ کہتے ہیں ہم اپنے بڑوں کی پیروی کریں گے، تو ایسے مریض کا کوئی علاج پھر نہیں ہے۔ باتیں بڑی آسان ہے، یہ شرط یہ ہے کہ سنی جائے۔ دیکھیں کتاب مجید کے اندر اللہ رب العزت انہی لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، مشرکین مکہ، جن کو ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے والے، یہ مساجد تعمیر کرنے والے، یہ بڑی بڑی لمبی لمبی داڑیاں اپنے چہروں پہ رکھا کرتے تھے، یہ حج ادا کرتے تھے، یہ عمرہ ادا کرتے تھے، یہ نمازیں پڑھتے تھے، یہ تہجد پڑھتے تھے، یہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کے اندر بھی بہت بڑے بڑے پیر ہوا کرتے تھے۔
یہ بھی ابراہیم کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے. اللہ رب العزت اپنی کتاب مجید کے اندر بیان فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اگر آپ ان سے پوچھو گے اے رسول کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، ان کو کس نے پیدا کیا ہے. من خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے. من انزل من السماء ماء، آسمان سے بارش کون برساتا ہے. من یرزقکم من السماء امن یملک السمع والابصار، ذرا بتاؤ تمہیں رزق کون دیتا ہے، تمہارے کانوں میں سننے اور تمہارے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت کس نے ڈالی ہے. آپ ان سے سوال کریں، پوچھیں ان سے. لَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے یہ اقرار کریے کہ اللہ، وہ اللہ کے انکاری تو نہیں تھے، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، اللہ کی عبادت وہ بھی کرتے تھے. لیکن اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب آپ اللہ کی کتاب کھول کر ان کے سامنے توحید کا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں الہ ایک ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، غوث العظم صرف اللہ ہے، داتا صرف اللہ ہے، دستگیر صرف اللہ ہے، بگڑیاں بنانے والا صرف اللہ ہے، جوڑیوں کو گڑنے والا صرف اللہ ہے، اولادیں دینے والا صرف اللہ ہے، زمین اور آسمان کا خالق وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. جب آپ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں وَإِذَا ذَكَرْتَ فِي الْقُرْآنِ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں سے کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا سچا رسول ہے، اللہ کا سچا ولی ہے، لیکن وہ غوث العظم نہیں، وہ مشکل کشا نہیں، وہ بگڑیاں بنانے والا نہیں. اس کے نام کی نظر و نیاز نہیں کی جا سکتی ہے، اس کی پکاریں نہیں لگائی جا سکتی ہے. وہ اللہ کا فقیر بندہ ہے، اللہ کا محتاج بندہ ہے. جب آپ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو پھر لوگ بھاگتے ہیں. وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، نفرت کرتے ہیں، بھاگتے ہیں. یوسف علیہ السلام آپ دیکھیں کتنا آسان انداز ہے انبیاء کے بیان کا. جیل کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے ہیں یا صاحب السجنی، میرے جیل کے ساتھیوں، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ، اللہ کے علاوہ یہ متفرق الہ جو تم نے بنائے ہیں، کوئی جولی بھرنے والا ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی داتا ہے، کوئی دستگیر ہے، کوئی غوث العظم ہے، کوئی وہ ہے جو تمہیں احکامات جاری کرتے ہیں، کوئی مردہ الہ ہے، کوئی زندہ الہ ہے. اللہ کے ساتھ دو قسم کے انہوں نے شریک کیے نا. ایک تو یہ مردے الہ ہے جن کو یہ پکارتے ہیں، مشکل کشا ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، غوث العظم ہے، بگڑیاں بنانے والے ہیں. اور ایک وہ الہ ہے جو منبر اور محراب کے اندر بیٹھ کر اللہ کی الوہیت کے اندر اپنے آپ کو شریک کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس قوم کا مولوی، اس قوم کا پیر، اس قوم کا لیڈر، اس قوم کا مفتی جو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنے فتوے جاری کرتا ہے. یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ، یہ متفرق الگ الگ الہ جو تم نے بنائے ہیں، مسئلہ چاہیے تمہیں تو مولوی صاحب کے پاس جاؤ، پیر صاحب کے پاس جاؤ، مفتی صاحب کے پاس جاؤ اور وہ اپنے پیٹ سے مسئلہ نکال کر آپ کو دے دے، جی یہ
اور آپ سبحان اللہ کہتے ہوئے آ جاؤ. یہ دین ہے. بڑی بڑی مولویوں نے کتابیں لکھی ہیں, آج لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. لائبریری میں آپ جائے, کتاب مجید نظر نہیں آئے گی. ہمارے مدارس میں آپ جائیں, کتاب مجید بعد میں سرسری پڑھائی جائے گی. اس کتاب کے اوپر دوسری کتابوں کو سوار کیا گیا ہے, اس قوم کو الجھایا گیا ہے, وہ اصل کتاب چھپائی گئی ہے. اس کتاب کے اوپر مولویوں کی کتاب ہے, اس کتاب پر صوفیاء کی کتاب ہے, اس کتاب کے اوپر پیروں کی کتاب کو سوار کیا گیا ہے. اللہ کے بندو, ایک اندھیری رات ہے, نظر نہیں آ رہا ہے کسی کو کچھ بھی. کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی اہل حدیث ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, کوئی لسانی جماعت میں ہے, کوئی مذہبی جماعت میں ہے, کوئی سیاسی جماعت میں ہے. دعویٰ سب کا یہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہے کوئی شعور اس قوم کو؟ لا الہ الا اللہ کے تو معنی یہ تھے, الہ ایک ہے, حکم ایک اللہ کا مانا جائے گا, طریقہ ایک رسول کا مانا جائے گا, ہدایت ایک ہی کتاب سے لی جائے گی. یہ مفہوم کسی کے سمجھ میں آتا ہے؟ اگر یہ مفہوم یہ قوم سمجھ لے, یہ فرقے ختم ہو جائے. آج میرا مولوی, میرا پیر, میرا عالم امام ابو حنیفہ کی طرح کپڑے بیچے گا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کپڑے بیچے گا, انبیاء کی طرح بکریاں چرائے گا, ایوب علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی طرح محنت کرے گا, پنکھے کے نیچے بیٹھ کر یہ کمائی نہیں کرے گا. پھر آج دین کو معاش کا ذریعہ بنایا گیا ہے. آج اللہ کی عزت کے بجائے اپنی عزت لوگوں سے منائی جاتی ہے. اللہ کے بندو, آج تمام لوگ پریشان ہیں. یہ عذاب کیسے آیا؟ یہ پریشانی کیسی آئی؟ مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ الہ ایک تسلیم کر لو, حکم ایک اللہ کا مانا جائے گا, لیڈر اللہ کے, انبیاء اللہ کے رسولوں کو تسلیم کرو, چھوڑو اپنے لیڈروں کو. آپ کے بنائے ہوئی کتابیں, ان کتابوں کو کینسل کرو, اللہ کی کتاب کو ہاتھوں میں اٹھاؤ, اللہ کی بندگی شروع کرو, مخلوق کی بندگی چھوڑ دو. پھر آپ دیکھیں کہ مسئلے حل ہوتے یا نہیں. نیکی کا دور دورہ ہوگا, برائیاں ختم ہو جائے گی. اب اللہ کا حکم تو مانے, رسولوں کا طریقہ تو مانے, اس کتاب مجید کے قانون کو تو آپ تسلیم کریں.